کہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کے ملک پاکستان کو دیا کہ اس نے ایک ایسی فلم لکھی جس فلم کو آج ہندوستان کو بناتے ہوئے تقریباً 45 ایئرز ہو گئے۔ ان کی جتنی بھی فلمیں آئی ہیں جو ٹائٹل ہیرو کی ہیں ان ساروں کا سٹائل وہی ہے جو مولا جٹ کا ہے۔ بالی ووڈ تو کی اپنی حیثیت ادھر ادھر ہو گئی ہے ساری۔ تامل فلم کی ڈائریکشن بھی بمبے انڈسٹری پر چھا گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر ادیب، دا لیجنڈز آف ناصر ادیب شو میں۔ آج میں آپ کے سامنے کوئی کہانی نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی واقعہ نہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ کچھ دیر پہلے میں نے انڈین فلم کے ایک ٹریلر دیکھا ہے۔ فلم کا نام ہے سکندر، سلمان خان اس کا ہیرو ہے۔ میں نے اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد سوچا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں، کیونکہ آپ لوگ بھی یہ ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر جب ٹریلر چلتا ہے یا فلم آتی ہے نیٹ پر تو آپ لوگ ضرور دیکھتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا بھی انڈسٹری کے ساتھ تعلق ہے تو جس طریقے سے کلچر ٹریول کرتا ہے اسی طرح سے آئیڈیاز بھی ٹریول کرتے ہیں۔ پہلی بات جو اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوئی، اور یہ میں کافی عرصے سے محسوس کر رہا ہوں، میں نے ان کی یہ پیچھے آنے والی جتنی بھی فلمیں ہیں، پٹھان ہو گیا، جوان ہو گیا، اور یہ اب سکندر آ گئی ہے، اس قسم کی جتنی بھی فلمیں میں نے دیکھی تو ایک چیز کی مجھے بہت خوشی، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کے ملک پاکستان کو دیا، اس کے رائٹر کو دیا کہ اس نے ایک ایسی فلم لکھی جس فلم کو آج ہندوستان کو بناتے ہوئے تقریباً 45 ایئرز ہو گئے، اور آج تک ابھی وہ اس حصار سے نہیں نکل سکے، اس سٹائل سے نہیں نکل سکے۔ وہ فلم تھی میری مولا جٹ۔ وہ آپ عامر خان کی جتنی مرضی فلمیں دیکھ لیں، سلمان خان کی، عامر خان کی البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الگ فلمیں ہیں ذرا، لیکن سلمان خان اور شاہ رخ خان، ان کی جتنی بھی فلمیں آئی ہیں جو ٹائٹل ہیرو کی ہیں ان ساروں کا سٹائل وہی ہے جو مولا جٹ کا ہے۔ تو آج مجھے ضرورت اس محسوس ہوئی آپ سے بات کرنے کی۔ آج جب میں نے ٹریلر دیکھا تو میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ بالی ووڈ تو کی اپنی حیثیت ادھر ادھر ہو گئی ہے ساری۔ جو بالی ووڈ فلمیں بناتا تھا اور اس کو کبھی پاکستان والے کاپی کرتے تھے، کبھی دوسرے بنگلہ دیش نے کاپی کر لیا، تامل نے کاپی کر لیا، تو جب پول کھولا تو پتہ چلا کہ بمبے فلم انڈسٹری جو تھی یہ پہلے ہالی ووڈ کو کاپی کرتی تھی، ان کی فلمیں کاپی کر لیتی تھی۔ اس کے بعد اس نے بنگالی فلموں کو کاپی کیا، پھر اس نے تامل فلموں کو کاپی کیا، پھر تامل فلموں کو یہاں تک کاپی کیا کہ تامل فلموں کو ہندی میں ڈب کر کے اپنے نام سے پھر ریلیز کیا۔ اب جو میں دیکھ رہا ہوں، سکندر کو دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ تامل فلم کی ڈائریکشن بھی بمبے انڈسٹری پر چھا گئی۔ وہی سٹائل جو تامل فلمیں باہوبلی سے شروع ہوا، پھر باہوبلی 2 آئی، پھر KPF آئی، پھر پتنی کون کون سی فلمیں آتی گئی، اور وہ اتنے چھا گئے، انہوں نے اپنی فلم کے بجٹ کو اور اس کی گرافکس کو اور اس کے ایفیکٹس کو، اس کی پوسٹ پروڈکشن کو اتنا اونچا لے گئے کہ بمبے کے ڈائریکٹر اور بمبے کے جو پروڈیوسر ہیں وہ بھی تامل ڈائریکٹرز کی طرف اور سٹائل کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ لہٰذا سکندر کا جو ڈائریکٹر ہے یہ تامل ہے، مرگو داس اس کا نام ہے، پتلا سا میری طرح سوکھا سڑا سے ایک لڑکا ہے، اور اس نے یہ فلم بنائی ہے۔ آپ اس فلم کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کریں گے کہ کس طریقے سے کامیابیاں ٹریول کرتی ہیں اور کس طریقے سے کامیابیاں دوسروں کو متاثر کرتی ہیں۔ کہ یہاں مولا جٹ بنتی ہے تو دھرمیندر اس کو 5 دفعہ بناتا ہے، اس کو پھر اجے دیوگن بناتا ہے، پھر اس کو اور لوگ کاپی کرتے ہیں، پھر اس کے سین مختلف کاپی کرتے ہیں، اور آخر کار پھر یہ ہوتا ہے کہ سلمان خان اور شاہ رخ خان کو رائٹر لیتا ہے اور ان کو مولا جٹ بنا کر کبھی کسی نام سے مارکیٹ میں لے آتا ہے، کبھی کسی نام سے۔ تو یہ میرے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے، اور میرا اعزاز جو ہے یہ ایکچولی آپ کا اعزاز ہے کہ الحمدللہ کہ میں نے آج تک ہندوستان کے کسی سٹائل کو، کسی چیز کو کاپی نہیں کیا، اور وہ کاپی کرتے ہیں، اور اب انہوں نے بالی ووڈ کے لوگوں نے
تامل فلم کا ڈائریکٹر لے کر، جبکہ بالی ووڈ میں بے پناہ اچھے ڈائریکٹر ہیں اور بڑی بڑی فلمیں کامیاب اور سپر ہٹ فلمیں بنائی ہیں، لیکن بات وہی ہے نا کہ سٹائل اور جو سکسیس ہے وہ ٹریول کرتی ہے. تو ٹریول کرتے ہوئے بمبے فلم انڈسٹری پر چھا گئی. اور اب آپ دیکھیں گے کہ مرگو داس جیسے اور بھی کئی ڈائریکٹر جو ہیں وہ تامل ڈائریکٹر بمبے کی فلم انڈسٹری میں انٹر ہوں گے، اور ایک نیا کمپٹیشن جو ہے وہ شروع ہوگا. اور بات وہی ہے کہ مولا جٹ کو کہیں سے کہیں بس اب یہ ہے کہ میرا مولا جٹ جو بیسک تھا وہ ویشی جٹ میں، وہ ایک پینڈو تھا اور گاؤں کی کہانی تھی. اس کے بعد جو میں نے دوسری مولا جٹ لکھی، مولا جٹ کے نام سے لکھی، تو اس میں بھی وہ دونوں پینڈو ہی تھے اور گھوڑوں تک محدود تھے، رائفلوں تک محدود تھے. پھر لیجنڈ آف مولا جٹ آئی، اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں دونوں کو ہم نے ماحول کو تبدیل کر دیا، ان کے ماحول کو رچ کر دیا، پروموٹ کر دیا. اس میں گرافکس آ گئے، اس میں اور چیزیں آ گئیں، اس میں پوسٹ پروڈکشن کو بھی آگے لے گئے. تو لیجنڈ آف مولا جٹ آج تک اللہ کی رحمت سے چل رہی ہے. اسی مولا جٹ کو انہوں نے اب سکندر کے روپ میں پیش کیا. آپ دیکھیں گے اس کے ٹریلر سے آپ کو پتہ لگے کہ مولا جٹ کہاں پہنچے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بڑی اچھی بات ہے. پہلے تو نہیں سوچا تھا، لیکن اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ دا لیجنڈز آف مولا جٹ 2 بھی آئے گی اور پھر 3 بھی آئے گی. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اتنا بجٹ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم وہ کمی کیسے پوری کرتے ہیں، جیسے ہم نے لیجنڈ آف مولا جٹ میں پوری کی کہ ہندوستان کی اربوں روپے کی بنی ہوئی فلمیں جو تھیں وہ 60 کروڑ کی بنی ہوئی فلم نے تہس نہس کر دی. تو انشاءاللہ تعالی ہم بجٹ پہ نہیں، ہم اپنے اسکرپٹ پر اور سبجیکٹ پر زور لگائیں گے اور اس کو نئے ماحول میں لے کر جوائیں گے. انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اور ہم ایک دفعہ پھر ایسی فلم بنائیں گے کہ جسے دیکھنے کے لیے بڑے بڑے ڈائریکٹر کبھی دبئی جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے. وہ فلم انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئے گی جسے دیکھنے کے لیے بڑی دور دور تک سے ڈائریکٹر آئیں گے اور تامل ڈائریکٹر بھی آئیں گے. اللہ حافظ.